بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 39 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا والنظری قد یثبت کی عبارت سے ہوگی اور لا یلیق بہذا الکتاب کی عبارت پہ ہمارا سبق مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ والنظری قد یثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر كما يقال قولنا العالم متغیر وكل متغیر حادث يفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة وليس ذلك بخصوصية هذا النظر بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيدا للعلم وفي تحقيق هذا المنع زیادت تفصیل لا یلیق بهذا الکتاب۔ آئیے اب اپنے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والنظری قد یثبت، اور نظری کو کبھی ثابت کیا جاتا ہے ایسی مخصوص نظر سے لا يعبر عنہ بالنظر، جس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جاتا، کما یقال جیسا کہ کہا جاتا ہے، قولنا ہمارا قول، العالم متغیر وکل متغیر حادث، عالم کے حدوث کے علم کا فائدہ دیتا ہے، یفید العلم بحدوث العالم بالضرورت، یعنی یہ قول عالم کے حدوث کے علم کا فائدہ دیتا ہے بالضرورت بدیہی طور پہ، ولیس ذلک بخصوصیت، اور یہ یعنی علم کا فائدہ دینا اس نظر کی کوئی خصوصیت نہیں، لیس ذالک بخصوصیت ھذا النظر، یہ اس نظر کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ اس کے صحیح اور نظر کے شرائط پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، بل لکونہ صحیحا مقرونا بشرائطہ، بلکہ اس کے صحیح اور نظر کی شرائط پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، پس ہر نظر صحیح جو اپنی شرائط کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ مفیداً للعلم، علم کا فائدہ دینے والی ہوگی۔ اور اس جواب کی تحقیق میں مزید تفصیل ہے جو اس کتاب کے مناسب نہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا تعلق بھی گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 38 کے ساتھ ہے۔ اس میں ایک اعتراض کیا گیا تھا، وہ اعتراض نظر عقل کے سبب علم ہونے پر تھا، اور اس اعتراض میں دو پہلو تھے کہ نظر عقل جو سبب علم ہے وہ علم ضروری ہے یا نظری ہے۔ اگر ضروری ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جیسے الواحد نصف الاثنین کی مثال دی تھی، اور اس سبق نمبر 38 میں اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا گیا تھا۔ اب اس کے دوسرے پہلو کو سامنے رکھ کر یہاں سے یعنی ہمارے سبق نمبر 39 میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ نظر صحیح کا مفید علم ہونا نظری ہے، یعنی دوسرا پہلو ہم اختیار کرتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کا یہ اعتراض کہ نظر کو نظر سے ثابت کرنا لازم آئے گا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ نظری ایسی مخصوص نظر سے مراد ترتیب مقدمات، ایسی مخصوص نظر سے ثابت ہوتا ہے جس کو بدیہی مقدمات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نظری نہیں کہا جاتا۔ بدیہی کا مطلب ہے کہ وہ اتنے واضح ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنا اتنا آسان ہوتا ہے
کہ ہم ہوتے نظری ہیں لیکن ان کو نظری کہتے نہیں۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو اس نظر و ترتیب سے ہمیں بدیہی طور پہ یہ نتیجہ ملتا ہے کہ العالم حادث، تو عالم کا حادث ہونا یہ ایک نظری چیز تھی، یہ نظر سے ثابت ہوا، لیکن اس نظر کے دونوں مقدمے مشاہدہ پر مبنی ہیں، اور مشاہدے پر مبنی ہونے کی وجہ سے یہ بدیہی ہیں، تو ان کا اس بات کسی نظر پر موقوف نہیں، لہذا یہ یفید العلم بحدوث العالم بالضرورت، کہ یہ عالم کے حادث ہونے کا فائدہ دیتے ہیں بدیہی طور پہ۔ والنظری قد یثبت بنظر محسوس یا قد یثبت بنظر مخصوص، تو یہاں سے دوسرا جواب اس اعتراض کا دیا جا رہا ہے، اور شق ثانی کو اختیار کیا گیا ہے۔ بعض محققین کے بقول یہ جواب امام الحرمین کا مختار ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس قضیہ کو نظری مانتے ہیں۔ نظری کو ثابت کرنے کے لیے اقامت دلیل کی ضرورت پیش آئے گی، یعنی ہمیں دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور وہ دلیل بھی نظری کہلائے گی، جس سے اثبات النظر بالنظر لازم آتا ہے، جو دور کے مستلزم ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔ لیکن کبھی نظری کو ایسی نظر مخصوص سے ثابت کر دیا جاتا ہے، قد یثبت من نظر مخصوص، نظری کو کبھی ایسی خاص نظر سے ثابت کرتے ہیں کہ جس کے مقدمات بالکل بدیہی اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگرچہ وہ ہوتا نظری ہے لیکن ضروری المقدمات ہونے کی وجہ سے اس کو نظر سے تعبیر نہیں کرتے، یعنی اس کو نظری کہتے نہیں، تو اس وقت اثبات النظر بالنظر کا اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو شق ثانی کو اختیار کر کے جواب دینے کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم ہر نظر کو نہیں بلکہ کل نظر صحیح مفید للعلم، کہ ہر نظر صحیح وہ علم کا فائدہ دیتی ہے، اس کو نظری مانتے ہیں، مگر اس کو ایسی نظر سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ گویا نظر ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے مقدمات بدیہی ہوتے ہیں، جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو لازم آیا کہ العالم حادث، چونکہ یہ بدیہی المقدمات ہیں، جہاں مقدمات بدیہی ہوتے ہیں تو وہاں دور لازم نہیں آئے گا۔ اور اس کا یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ مثبت تو قضیہ کلیہ یا محملہ ہے، قضیہ کلیہ یا محملہ ہے۔ امام راضی کے نزدیک محملہ ہے، علامہ عامدی کے نزدیک قضیہ کلیہ ہے، یعنی کل نظر صحیح مفید للعلم، یہ موقوف ہے قضیہ شخصیہ معلومہ بالبداہت پر، اور یہ قضیہ مشخصہ معلومہ بالبداہت یعنی ایسا قضیہ جو متعین ہو اور بدیہی طور پہ معلوم ہو، چونکہ یہ قضیہ بدیہی ہوتا ہے تو یہ قضیہ مثبت پر موقوف نہیں ہوگا، لہذا توقف الشیء علی نفسہ کی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ کیوں کہ توقف الشیء علی نفسی کی خرابی جانبین سے لازم آتی ہے، تو یہاں جانبین والا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نظر مذکور کے مفید علم ہونے کی علت، کہ نظر مذکور جس نظر کا تذکرہ ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ وہ نظر جو مفید علم ہے، تو علت اس کا صحیح ہونا ہے اور شرائط نظر پر مشتمل ہونا ہے، اس حال میں کہ علت کا اشتراک حکم کے اشتراک کو مستلزم ہوتا ہے، تو یہ علت یعنی صحیح ہونا اور شرائط نظر پر مشتمل ہونا جس نظر میں بھی پائی جائے گی
حکم یعنی مفید علم ہونا بھی اس نظر میں پایا جائے گا، اور ہر وہ نظر جو صحیح ہوگی، شرائط نظر پر مشتمل ہوگی، وہ مفید علم ہوگی۔ لہذا ہمارا دعویٰ کل نظر صحیح مفید للعلم ثابت ہوگا۔ آخر میں یہ فرمایا وفی تحقیق هذا المنع زیادت تفصیل لا یلیق بهذا الکتاب، کہ اس کی مزید تفصیل یہاں مناسب نہیں ہے۔ شراح کے بقول شرح مواقف میں اس کی تفصیل موجود ہے، وہاں دیکھنا مناسب ہے۔ ہمارا سبق اسی پر مکمل ہوا۔